تو اس پہ جو ہے عمل کرنا، یعنی ان کی سنت، ان کے طریقے کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے بھائی ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی سنت ہے، اور بہت سے آپ نے ایسے عالم بھی دیکھے ہوں گے، معلم بھی دیکھے ہوں گے جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی۔ اب وہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب دین کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ سنت، وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ سجا کے رکھی تھی، وہ داڑھی، تو وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ اب اگر انہیں کہا جائے تو پھر آگے سے ان کا کیا جواب ہوگا کہ یہ فرض تو نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو دیکھیں سنت کس کی ہے؟ جو دو جہانوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، اب ہم کس سے پیار کرتے ہیں نا؟ جس سے پیار کرتے ہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمارا ہسبینڈ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، اسی طرح اگر خامند ہے، اس کی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ہم رشتوں سے جب پیار کرتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہماری مرضی کا کام کریں۔ بچوں سے پیار ہے نا تو ہم کہیں گے ہم اپنی مرضی کے بچوں کو کپڑے جو ہے نا پہنائیں۔ اگر ہسبینڈ ہے بیوی کو اپنی مرضی کے کپڑے پہنائے گا، جو بھی ایسے بیوی ہے اس کی خواہش ہوگی کہ میری پسند کے کپڑے پہنے، کچھ بھی، کسی رشتے کو بھی لے لیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی چہرے پہ اچھی نہ لگتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ داڑھی جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ہوتی؟ یہ ناممکن ہے۔ تو وہ بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ اس سے خوبصورتی میں کمی آتی ہے، یہ سراسر جو ہے غلط ہے۔ داڑھی جو ہے اگر آپ جو ہے ویسے بھی ریسرچ کریں تو اس کے بہت بہت فائدے ہیں۔ اب بھائیوں میں تو یہ عادت پائی جاتی ہے، اور وہ بھائی جو داڑھی رکھتے ہیں میں دل سے ان کا احترام کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سجا رکھا ہے۔ اور جیسے کہ پریویس ایک سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی واحد سنت ہے جو قبر میں اس بھائی کے ساتھ جائے گی، اس مرد کے ساتھ جائے گی جس نے اپنے چہرے پر اس سنت کو سجا کے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں رمضان جو ہے اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی رمضان آیا اور آج دیکھیں کہ ہم پارہ نمبر 8 کر رہے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر روز ہم ایک پارہ کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ رمضان گزر گیا ایسے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ بھی گزر رہی ہے، بالکل۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت کی قدر کرنی ہے، اور ہم نے جیسے دنیا کا گھر ہے اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں اور ہر سہولت، آرام، آسائش ہمیں چاہیے، بالکل اسی طرح آخرت کے گھر کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ اس دنیا سے ہی کر کے جائیں گے، کیونکہ وہ اندھیروں کا گھر ہے اور وہاں روشنی صرف اس کو ہی ملے گی جس کے اعمال اچھے ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اعمال جو ہے وہ اتنے خوبصورت بنانے ہیں، اتنے اچھے بنانے ہیں کہ جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر سہولت سے، نعمت سے، آسائش سے نوازا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ آخرت کا گھر بھی ہمارا ہر سہولت سے آراستہ ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا، تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ پارہ نمبر 8 جو ہے اس میں سورۃ الانعام کا باقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا آغاز ہوگا۔ اب اس میں جو اہم نکات، جو ٹاپک ہیں جو ہم سیکھیں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق، اس کے بعد اللہ کے ولی کون ہیں یہ ہم جانیں گے، یعنی اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اس کے بعد حرام اور حلال کا معیار۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، کہ ہم نے پارہ نمبر 6 کیا اس میں حلال اور حرام رشتوں کی پہچان، پارہ نمبر 7 کیا اس میں حلال اور حرام کھانے کا ذکر، اب پارہ نمبر 8 ہے تو اس میں ہم حلال اور حرام کا معیار جانیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دعوت دین کا انداز، نمبر 5 سود، رشوت اور شراب کی حرمت، وہ بھی اسی پارے سے ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں جو میں نے آپ کو ہائی لائٹس بتائے، انشاءاللہ انشاءاللہ اب اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں ان احکامات، ان موضوعات، ان آیات کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس طرح سیکھیں گے کہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور ہم سیکھنے کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ انہیں حکام کے پاس یعنی رشوت کے طور پر پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ناحق طریقے سے کھا سکو اور تمہیں معلوم ہے۔ اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اچھا جی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کتنے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جس کی ڈیٹیل ہم اس پارہ میں جانیں گے۔ جو حاضر دماغ ہے، جو توجہ سے بیٹھا ہے وہ ٹائپ کرے۔
कितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जो हम इस पारा में सीखेंगे इंशाल्लाह? 3 पॉइंट्स। अच्छा जी, एक ने 3 बता दिए, एक ने 6 बता दिए, एक ने 3 कम कर दिए, एक ने 3 ज्यादा कर दिए। अब किसकी बात ठीक है? अक्सरियत का जो आंसर होगा वही सही होगा। चलो जी, एक 4 वाला भी आ गया। कितनी तवज्जो से बैठे हैं ना आप लोग माशाल्लाह। 3 4 5 6, अब कोई 1 और 2 भी लिख दे तो मुकम्मल काउंटिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। कर दें कोई इसको कंप्लीट? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने फर्माबरदार बच्चे हैं ना भाई। ये कुरान का जिक्र हो रहा है, कुरान की महफिल है, इसमें हम अपने पास से कोई बात शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ, तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। अब इस पारा में हम सीखेंगे हक और बातिल के दरमियान फर्क, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के वली कौन है। नंबर 3, हराम और हलाल का मियार। नंबर 4, दावत दीन का अंदाज। ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है। नंबर 5, रिश्वत, सूद और शराब की हुर्मत। तो कितने पॉइंट्स हुए? अब टाइप करें। अब जिन्होंने तवज्जो से सुना वो टाइप करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सबका आंसर बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, ये इसको बोलते हैं सीखना, इसको बोलते हैं तवज्जो। आप देखिए किसी का 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, सबका क्या है? 5 5 5 5। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम इसमें इन तमाम जो मैंने पॉइंट्स दिए, जो तमाम आपके साथ शेयर किए, इनके बारे में हम सीखेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट कौन सा? अब ये बताएं मुझे, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया? क्वेश्चन आंसर में शामिल होंगे तो आपको फायदा होगा। फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग शुमार फरमाया है। पहला पॉइंट, ठीक है माशाल्लाह। हक और बातिल के दरमियान फर्क। अब हक कहते हैं सच को, बातिल कहते हैं झूठ को। आयत है, कुल या अहलिल किताबी लस्तुम अला शैइन हत्ता तकीमुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कह दो ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात, अंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया उस पर अमल नहीं करोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अब इसकी वजाहत जो है अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि इस्लाम सिर्फ नाम रखने का, यानी सिर्फ हम ये कह दें कि जो है हमने जो हमें अल्लाह की किताब में हमने पढ़ लिया, बस जो है हमारे तक वो पहुंच गया तो हमारा जो इस्लाम है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। या हमने आसमानी किताब का हक अदा कर दिया। अब इस्लाम सिर्फ नाम रखने का नाम नहीं है, बल्कि अमल का तकाजा करता है। इस्लाम जो है वो हमसे अमल का तकाजा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस चीज़ का इकरार करते हैं, अल्लाह की तौहीद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, लेकिन हम बाअमल नहीं है। अब कुरान करीम में हुक्म है अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। अब हम अल्लाह पे तो ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाते हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर क्या होगा? अगर हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो फिर हम पे क्या लाजिम है? अमल का तकाजा। इस्लाम हमसे अमल का तकाजा करता है। जैसे कि हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तरक सलात, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मुसलमान और कुफर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज का छोड़ना है। तो इस तरह अगर हम मुसलमान होने का दावा करते हैं तो फिर इस्लाम हमसे अमल का तकाजा करता है। अगर हम अमल नहीं करते तो फिर क्या है? बिल्कुल उस तरह जैसे एक तालिबे इल्म है, वो खुद को बड़ा जो है इंटेलिजेंट कहता है, क्लास का सबसे होनहार बच्चा जो है खुद को समझता है, खुद को बड़ा काबिल समझता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। तो सिर्फ कहने से तो वो पास नहीं हो जाएगा, कहने से तो वो पोजीशन होल्डर नहीं हो जाएगा, कहने से तो वो इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा। तो बिल्कुल कि इस्लाम जो है वो हमसे अमल का तकाजा करता है। अगर हम ज़ुबानी कलाम में ये कहते रहें कि हम तो मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जो है हमें नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम उम्मत को बख्शवा ही लेंगे, तो हम भी बख्शे जाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल ये लाइफ एग्जाम्पल आप लें कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो खुद को जितना मर्जी इंटेलिजेंट कहता रहे, लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम हमसे अमल का तकाजा करता है। अगर हम बाअमल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारा तो हिसाब होगा, और वही जन्नत का मुस्तहिक होगा जिसका नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको उन लोगों में शुमार फरमा दे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जो लोग अल्लाह की नाज़िल करदा हदायत को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि वो गुमराही में पड़ जाते हैं। अब जब कुरान हमें हदायत की तरफ लेके जाता है, सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाता है, तो जब हमने कुरान सीखना ही नहीं, सिर्फ पढ़ना है, बस हमने पढ़ लिया, कुरान की अरबी पढ़ ली। अगर तो आपको अरबी का जो है माना पता होता है या उसके मफहूम का पता होता है, यानी अगर आपको अरबी की ट्रांसलेशन आती है, आपकी लैंग्वेज अरबी है, आपको मुकम्मल बात समझ आ रही है, तो फिर तो आप कुरान से सीखेंगे। लेकिन अगर आपने कुरान का तर्जुमा ही नहीं पढ़ा, या उस जुबान में आपने कुरान करीम को नहीं पढ़ा जिस जुबान की आपको समझ आती है, तो फिर आप कुरान से हदायत कैसे हासिल करेंगे? फिर तो आप सुनी सुनाई बातों पे आप अमल करेंगे ना। फलां जो है मौलम ने ये कह दिया, फलां जो है आलिम ने ये कह दिया, फलां जो है अलामा ने ये कह दिया, मौलमा ने कह दिया, आलिमा ने कह दिया, कारिया ने कह दिया, हाफिजा ने कह दिया, तो फिर तो हम उनके पीछे ही रहेंगे।
تو قرآن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مولوی ہیں یا جو معلم ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، قاری ہیں، صرف یہی اس کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے ہم سب کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ہم سب اگر قرآن کریم کو سیکھیں گے تو ضرور ہم اسے ہدایت حاصل کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہوگا، تو ہی ہمیں یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھائے گا اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب لائف ایگزامپل دیکھیں، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے اب اس کا جو علاج کرنے کا طریقہ ہے نا، علاج کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مریضوں کو نقصان پہنچے گا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا اسلام جس کام کا ہمیں حکم دیتا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، جس کام سے روکتا ہے ہم نے رکنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے پریویس سیشن میں یہ ایگزامپل سمجھی تھی، جو لائف ایگزامپل ہم نے سمجھی تھی کہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کوئی کھانا ہے، کھانے میں وہ بتا دیتا پوائزن ہے، تو ہم لوگ کیا وہ کھانا کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ پوائزن بن چکا ہے، زہر آلود ہو چکا ہے، آپ نے نہیں کھانا۔ اگر ہمیں یہ بتا دیا گیا تو پھر ہم تو بالکل نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ زہر آلود ہو چکا ہے، کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ انہ علیم، کہ وہ جاننے والا ہے۔ تو جب وہ ذات جو ہر بات کو جاننے والا ہے، جب اس نے ہمیں جس کام سے روک دیا تو اس میں حکمت ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اب دنیا میں ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ کھانا ہم چھوڑ دیں گے جو ہمارے لیے پوائزن ہے، زہر آلود ہے، تو وہ ذات جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس نے جن کاموں سے روک دیا تو اس میں ہماری بھلائی ہے، جن کاموں کا ہمیں حکم دیا اس میں ہمارا کیا ہے؟ فائدہ ہے، اور جن کاموں سے روک دیا اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ حلال کا انتخاب کرنا ہے، بے شک وہ رشتہ ہے، بے شک وہ کھانے میں حلال ہے، ہر طرح سے ہم نے حلال کا ہی انتخاب کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ، حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے طالب علم کی مثال سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پہ ایمان لانا ہم پہ لازم ہے، اور جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے وہ باطل ہے اور اس سے رک جانا ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، کہ سن لو، دیکھیں ہم سب سے جو بھی قرآن سننے والا ہے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، الا سن لو، بے شک اولیاء اللہ کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، کہ اولیاء اللہ سب سے پہلے تو کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اس پہ نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کی پیروی کرتے ہیں، وہی بات آ گئی۔ یعنی اللہ کا ولی کون ہے؟ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ولی اللہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ چلے کاٹتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، مطلب ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ولی اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے دوست کو۔ اب وضاحت اس کی کیا ہم نے سیکھی کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مطلب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اسلام ہم سے کیا کرتا ہے؟ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو شرط کیا ہے؟ اس دعوے کو اگر ہم ثابت کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں ثبوت کے طور پر کیا کرنا ہوگا؟ بعمل ہونا ہوگا۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ سچا ہوگا۔ اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ تب ہی سچا ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ اب چھوٹی سی مثال، ایسی مثال بے شک آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ مثال اچھی نہ لگے، لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ اس محفل میں اللہ کے کلام، ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ جو بھی درس و تدریس کا یہ دورہ ہے، دورہ قرآن ہے، یہ ہم مکمل کر رہے ہیں، تو اس لیے میرا فرض ہے جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں۔ اب دیکھیں ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو پھر صرف یہ آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو احکامات فرض کیے ہیں ان میں سے ہم کون سا حکم جو ہے اس کو عمل میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وحجوا البیت وصاموا رمضان۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، روزہ رکھو۔ اب دیکھیں ہم اس میں سے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ نماز جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ اب اللہ نے تو یہ سارے حکم دے دیے،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، اقرار، قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس پہ جو ہے عمل کرنا، یعنی ان کی سنت، ان کے طریقے کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے بھائی ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی سنت ہے، اور بہت سے آپ نے ایسے عالم بھی دیکھے ہوں گے، معلم بھی دیکھے ہوں گے جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی۔ اب وہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب دین کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ سنت، وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ سجا کے رکھی تھی، وہ داڑھی، تو وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ اب اگر انہیں کہا جائے تو پھر آگے سے ان کا کیا جواب ہوگا کہ یہ فرض تو نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو دیکھیں سنت کس کی ہے؟ جو دو جہانوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، اب ہم کس سے پیار کرتے ہیں نا؟ جس سے پیار کرتے ہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمارا ہسبینڈ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، اسی طرح اگر خامند ہے، اس کی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ہم رشتوں سے جب پیار کرتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہماری مرضی کا کام کریں۔ بچوں سے پیار ہے نا تو ہم کہیں گے ہم اپنی مرضی کے بچوں کو کپڑے جو ہے نا پہنائیں۔ اگر ہسبینڈ ہے، بیوی کو اپنی مرضی کے کپڑے پہنائے گا، جو بھی ایسے بیوی ہے اس کی خواہش ہوگی کہ میری پسند کے کپڑے پہنے، کچھ بھی، کسی رشتے کو بھی لے لیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی چہرے پہ اچھی نہ لگتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ داڑھی جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ہوتی؟ یہ ناممکن ہے۔ تو وہ بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ اس سے خوبصورتی میں کمی آتی ہے، یہ سراسر جو ہے غلط ہے۔ داڑھی جو ہے اگر آپ جو ہے ویسے بھی ریسرچ کریں تو اس کے بہت بہت فائدے ہیں۔ اب بھائیوں میں تو یہ عادت پائی جاتی ہے، اور وہ بھائی جو داڑھی رکھتے ہیں میں دل سے ان کا احترام کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سجا رکھا ہے۔ اور جیسے کہ پریویس ایک سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داڑھی واحد سنت ہے جو قبر میں اس بھائی کے ساتھ جائے گی، اس مرد کے ساتھ جائے گی جس نے اپنے چہرے پر اس سنت کو سجا کے رکھا ہے۔ اب اگر بہنوں کی طرف دیکھیں، اب آئی بروز ہیں، آئی بروز جو ہیں یہ اسلام میں منع ہیں، اس کا حکم ہے کہ یہ نہ کیے جائیں۔ لیکن اب آتی ہیں بہنیں مسئلہ پوچھتی ہیں، اچھا تھوڑی سی تو آئی بروز کر سکتے ہیں نا، مطلب اگر بالکل تھوڑا سا کسی نہ کسی طرح ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت دے دیں، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آئی بروز نہ بنانے سے ہماری خوبصورتی میں کمی آتی ہے تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی نا تو ہمارا دل ہی نہیں کرے گا، خوبصورتی میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ بس یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم آئی بروز نہیں کریں گے تو ہمارا چہرہ جو ہے یہ خوبصورت نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ بہنیں جو دین، میں کسی کے بارے میں تاکید نہیں کر رہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہی میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جن کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچے، میرے الفاظ جو ہیں ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے، تو میں ایڈوانس میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے الفاظ آپ کو تکلیف دیں، لیکن یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ الفاظ جو ہیں یہ سرایت کر جائیں اور وہ باعمل ہو جائے، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ اب بہنیں جو ہیں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو اسلامی بہنیں ہیں، درس و تدریس کا کام کرتی ہیں، تبلیغ کا کام کرتی ہیں، مبلغہ ہیں، لیکن اب اگر انہوں نے نقاب کیا ہے ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اسلام ہمیں جیسے نماز فرض ہے ویسے پردہ فرض ہے، عورت کے لیے ہم سمجھتے ہیں نا صرف حجاب کر لیں، نقاب کر لیں، صرف ہم اپنا چہرہ چھپا لیں، ایسا نہیں ہے۔ مکمل حجاب جو ہے، جو شرعی پردہ ہے وہ ہم پہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور شرعی پردہ کیسے ہے کہ جو غیر محرم ہے، نہ اس کو ہماری آنکھیں نظر آئیں، نہ اس کو ہمارے ہاتھ نظر آئیں، نہ ہمارے بال نظر آئیں، نہ ہمارے پاؤں نظر آئیں، جسم کا کوئی حصہ بھی جس پہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور اس کو کہا جاتا ہے پردہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور بہت سی ایسی بہنیں جو یہ کہتی ہیں حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردے سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ کرنے والی جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں، ان کی طرف لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ پردہ، کہتے ہیں نا شرم جو ہے وہ آنکھوں میں ہونی چاہیے، حیا جو ہے آنکھوں میں ہونی چاہیے، اگر ایسا تھا تو ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر، وہ انہوں نے پھر پردہ کیوں کیا؟ کیا ان کی آنکھوں میں ہم سے کم حیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب بات جو ہے اس کو کہیں بھی گھما کے ہم لوگ لے جاتے ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کا جو حکم ہے، ہماری پسند کا جو کام ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم دین سے نکلوا لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس جو سیشن ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا۔ تو آپ سب سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہنیں جو پردہ نہیں کرتی، پہلے جو نہیں کرتی تھی ان کو معافی ہے، لیکن جب آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا، آپ کو یہ مکمل یہ پتہ چل گیا کہ پردہ جو ہے وہ فرض ہے، اور پردہ حجاب جو ہے اس کا حکم ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، تو پھر ہم پہ پردہ کرنا لازم ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔
पहले जो नहीं किया वो तौबा करें, लेकिन अगर अल्लाह से आप मोहब्बत का दावा करते हैं तो आज से ही इरादा करें कि हम पर्दा शुरू करेंगे। पहली बात तो ये। और वो भाई जो दाढ़ी नहीं रखते सिर्फ इसलिए कि उनकी खूबसूरती में कमी आती है, तो ये सरासर गलत है। सिर्फ वो एक ये बात अपने जहन में रख लें कि अगर आप दाढ़ी रखेंगे तो दाढ़ी वाहिद सुन्नत है जो कब्र में आपके साथ जाएगी, और आपके चेहरे पे जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तो ये कैसे हो सकता है कि कब्र में आपका मामला जो है वो अच्छा ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर उस काम की अतात करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। अब हम तो ये अमल कर लेंगे, बहनें शरी पर्दा भी कर लेंगी, भाई जो है वो दाढ़ी भी रख लेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये सीख लें कि वो भाई जो दाढ़ी रखते हैं हर वक्त उन्हें उस दाढ़ी का सवाब मिलता है, बेशक वो सो भी रहे हो उन्हें उस दाढ़ी का सवाब मिलता है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई काम करते हैं ना, हमें ये पता चल जाए कि इस काम से हमें इनकम आनी है, और कोई ऐसा काम स्पेशली पता चल जाए कि हमारे सोए सोए भी हमें इनकम मिले। आप जैसे वो ट्रेडिंग को ले लें, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है हम लोग वो स्टॉप लॉस और एसएल जो है वो हम टेक प्रॉफिट वगैरह सारा हम सेट कर देते हैं, ताकि हमारे सोए सोए भी हमारी जो ये ट्रेडिंग है जो हमने ट्रेड ली है ये हम विन कर लें, ठीक है, मतलब सोए सोए भी हमें प्रॉफिट हो जाए। तो सोचें कि दीन में ऐसा काम, अब ये दाढ़ी है अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल इसका फायदा क्या होगा। अगर आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, घर के अंदर हैं, घर से बाहर हैं, हर वक्त आपको इस दाढ़ी का सवाब मिलेगा, क्योंकि सुन्नत है ना। आप जब हम सुन्नत अदा करते हैं तो फिर हमें उसका अजर मिलता है। तो जिसने दाढ़ी रखी और सुन्नत के मुताबिक रखी तो वो हर वक्त जो है वो सवाब में होता है। बिल्कुल इसी की तरह इसके बरक्स जो बहनें हैं जो पर्दा करती हैं, बेशक वो सो रही हैं, जाग रही हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, जब वो शरी पर्दा करती हैं तो हर वक्त उन्हें उस पर्दे का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो हमने क्या करना है, खुद तो ये करना ही करना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को, वो बेटियां जो बालिग हैं, तो कोशिश करें कि उनको पर्दे के बारे में बताएं, कि पर्दा जो है ये फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है। और जो बेटे हैं जो बलूगत को पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, तो उन बेटों को भी बताएं कि बेटा जो दाढ़ी है ये आपने शेव नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर छोटी उम्र में ही हम अपने बेटों को दाढ़ी की अहमियत और फजीलत बता देंगे और उससे हासिल होने वाला अजर जो है, सवाब जो है वो हम सिखा देंगे, तो ज़रूर ये उनकी आखिरत में भी उनको फ़ायदा देगा और हमारे लिए भी ये सदका जारिया होगा। और खुशकिस्मती होगी कि हमारे बच्चों ने जैसे ही होश संभाला तो उन्होंने अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा लिया। और बिल्कुल इसी तरह हमारी जो बेटियां हैं, जब हम उन्हें पर्दे का बताएंगे और वो उस पर अमल करेंगी तो वो हमारे लिए सदका जारिया होगा। और जब हम उन्हें देखेंगे तो हमें तस्कीन होगी कि हमारी जो बेटियां हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस चीज़ की, इस अमल की तौफीक अता फरमाई, और वो हमारे लिए भी सदका जारिया इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के वली जो हैं वो कौन है? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि जो हम दावा करते हैं अल्लाह की तौहीद का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, तो उस पे हम क्या करें, उसको साबित करने के लिए, उस दावे में खुद को सच्चा रखने के लिए हम बाअमल रहें, ये तकाजा है। जैसे कि हमने मिसाल समझी, लाइफ एग्जाम्पल, कि एक जो स्टूडेंट है जो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो वो क्या होगा, वो कामयाब होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, और ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दोबारा से मैं एक दफा जो है रिपीट कर दूं। पहला पॉइंट हमने सीखा हक और बातिल के दरमियान फर्क। दूसरा पॉइंट हमने सीखा अल्लाह के वली कौन है, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो उनके लिए फिर अल्लाह ने खुशखबरी क्या सुनाई कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन पे कोई खौफ नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। अब तीसरा जो पॉइंट है, हलाल और हराम का मियार। अब देखिए, पहले सेशन में हमने हलाल और हराम रिश्तों की जो है अहमियत को समझा, सीखा। फिर हमने हलाल और हराम खानों के बारे में सीखा। आज के सेशन में हम हराम और हलाल का मियार, इसके बारे में जानेंगे। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात। माशाअल्लाह, यानी वो आपसे पूछते हैं, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। सुभान अल्लाह। अब अपने अल्फाज में इसको समझते हैं। इस्लाम में जो चीज़ें नुकसानदेह हैं वो हराम हैं और जो फ़ायदा मंद हैं वो हलाल हैं। सिर्फ एक लाइन में हमें पूरी बात समझ आ जाती है। यानी इस्लाम ने जो चीज़ें हराम कही हैं उसमें नुकसान ही पाया जाता है, और जो हलाल हैं वो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। हराम को हलाल करने की कोशिश क्या है? गुनाह है। जैसे अब अल्लाह तबारक तआला ने सूद को हराम करार दिया, इसको अगर हम हलाल करेंगे तो गुनाह है। इसी तरह जो रिश्वत है वो भी हराम है, रिश्वत हराम है, अगर हम उसको हलाल करेंगे तो फिर क्या होगा? गुनाह है। इसी तरह शराब जो है हराम है, अगर हम उसको हलाल समझेंगे तो फिर क्या होगा? गुनाह होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अब जैसे गैर मियारी कोई चीज़ होती है तो वो क्या होगा? खाने से सेहत को नुकसान होगा। यानी
مضر صحت ہوگا نا, جو کھانا صحیح نہیں ہوگا, جو چیز معیاری نہیں ہوگی, تو پھر وہ جو انہیلدی فوڈ ہوگا وہ کیا ہوگا, ہماری صحت کو نقصان دے گا. بالکل اسی طرح حرام چیزیں جو ہیں وہ روحانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں. اور ہمارے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے پریویس سیشن میں بھی بتایا تھا, ایک ہوتی ہے ہماری جسمانی صحت اور ایک ہوتی ہے ہماری روحانی صحت. اگر ہم جسمانی صحت کے لیے انہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو ہماری جسمانی صحت جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح اگر حرام چیزیں جو ہیں ان کا ہم ارتکاب کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. اب آپ نے وہ مثال سنی ہوگی نا, نیم حکیم, بتائیں کس کس کو آتی ہے نیم حکیم؟ ابھی یہ آپ کا وہ کوشچن ہے, فلنگ ان دا بلینکس. نیم حکیم آگے کیا آئے گا, جلدی جلدی ٹائپ کریں جس کو آتا ہے, جس کی اردو اچھی ہے ماشاءاللہ اس کو تو یقیناً آتا ہوگا, ارم کو تو یقیناً آتا ہوگا. خطرہ جان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. آیت نے لکھا ہے نیم حکیم خطرہ جان, نیچر نے لکھا ہے, ٹھیک ہے آپ نے بھی خطرہ جان لکھا ہوگا, خاص سے ہے, ٹھیک ہے کاف سے نہیں ہے. مصرم نہیں سنا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. خطرہ جان بالکل بالکل ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح لکھا ہے. نیم حکیم جان کا خطرہ یا خطرہ جان کہہ لیں, ٹھیک ہے. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, یعنی نیم حکیم جان کا خطرہ, نیم ملا ایمان کا خطرہ. اگر نیم حکیم کے پاس چلے جائیں گے, یعنی وہ جسے حکمت آتی نہیں ہے تو اس سے دوائی کھانی ہے تو پھر آگے جانا ہے. اور اگر نیم ملا ہے, جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے, اس کے بعد احادیث جو ہے سیاستہ کیا ہے, بخاری کیا ہے, مسلم کیا ہے, ترمذی کیا ہے, نسائی کیا ہے, ابن ماجہ کیا ہے, داؤد کیا ہے, تو اس ملا کے پاس جب ہم نے جانا ہے تو اس بیچارے نے یہی کہنا ہے نا, فلاں نام نہیں رکھنا, فلاں نام رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں, فلاں کام نہیں کرنا, اس میں برکت نہیں. مطلب جو بھی بات کرنی ہے وہ ہمارے بابا جی نے یہ کہا تھا, وہ ہمارے دادا جی نے یہ کہا تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ہم نے قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈنا ہے اور اس پہ ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم نے نیم حکیم کے پاس بھی نہیں جانا اور ہم نے نیم ملا کے پاس بھی نہیں جانا. کیوں؟ نہ تو ہم نے جان کو خطرے میں ڈالنا ہے اور نہ ہی ہم نے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو حلال اور حرام کا معیار ہم نے سیکھا کہ حلال وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اور حرام جس سے ہمیں روکا گیا اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اگر حلال کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے, اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو وہ غیر معیاری اور مضر صحت ہے, یعنی ہمارے لیے وہ صحت کو نقصان ہی پہنچائے گا. بالکل اسی طرح اگر حرام کام ہم کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. تو ہم نے وہی کرنا ہے جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے حکم ملتا ہے, اور ہمیشہ اس کام سے رکنا ہے جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم فرمایا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4, دعوت دین کا انداز. دین کی دعوت کا انداز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, یعنی اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں حق پہچان لینے کے سبب آنسوں سے بہہ پڑتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کتنی گہری آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے, ترجمہ سنیں کہ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں حق پہچان لینے کی وجہ سے آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے الفاظ میں سمجھیں تو حق کی بات جب مخلص دلوں پر اثر کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ دل بدل جاتے ہیں, وہ دل پگھل جاتے ہیں, وہ دل اس بات کی گہرائی کو سمجھ جاتے ہیں, اور فوراً حق کی بات جب مخلص دلوں پر اثر کرتی ہے تو وہ دل بدل جاتے ہیں. یا اللہ ہمارا دل بھی بدل دے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ثبت قلبنا علی دینک. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا, اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب دعوت دین کا انداز کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ دعوت دین جو ہے اس کا انداز یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نرمی اور محبت. یعنی دعوت دین کے لیے نرمی اور محبت ضروری ہے, زبردستی نہیں, زبردستی نہیں. جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین. تو اب دین جو دعوت دین ہے, دعوت دین کا انداز کیا ہے؟ دعوت دین کا انداز یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور محبت شرط ہے, ضروری ہے, زبردستی نہیں ہے. اب لائف ایگزامپل لیں, جیسے ایک استاد ہے, ٹیچر ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو نرمی سے سمجھائے تو وہ بہتر سیکھتا ہے. اگر وہ سختی سے سمجھائے گا تو پھر کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ یا تو کنفیوز ہو جائے گا یا پھر وہ بالکل ایسے ڈر جائے گا کہ اس کے اوپر سے ساری بات گزر جائے گی. اور جو استاد سمجھا رہا ہوگا اگر سختی سے سمجھائے گا تو بالکل اس کے دماغ میں وہ بات نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو نرمی سے سمجھائے, آسان اور بہتر طریقے سے سکھائے, تو وہ شاگرد فوراً بات کو سیکھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی دین کی دعوت جو ہے وہ نرمی سے دی جائے تو ہی کسی کے دل پر اثر کرتی ہے. اگر ہم دین کو سختی سے بیان کریں تو پھر سب سے پہلی بات تو ہم کیا کر رہے ہیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم نے جب بھی دین جو ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے تو ہم نے ضرور اس میں نرمی
اور محبت کو شامل کرنا ہے، تاکہ جو سیکھنے والا ہے ہمارے دین اسلام کی جو بات ہے سیدھی سیدھی اس کے دل میں سرایت کر جائے۔ لیکن اگر ہم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ باتیں، یہ حکم ہم بیان کرتے ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم بیان کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اور دوسرا ہمیں خود باعمل ہونا پڑے گا۔ اگر ہم باعمل ہوں گے تو ہی ہماری زبان میں، ہماری بات میں تاثیر ہوگی۔ تاثیر مطلب اگر آپ باعمل ہیں اور آپ تبلیغ کرتے ہیں تو ضرور ضرور آپ کی بات سننے والوں کے دل میں اثر کرے گی۔ اگر آپ خود بعمل نہیں ہیں تو پھر آپ جو مرضی کہتے جائیں، سامنے جو بیٹھا ہوگا وہ بات صرف اس کے دماغ تک، کانوں تک رہے گی، دل تک سرایت نہیں کرے گی۔ تو اس لیے یہ شرائط ہیں کہ جب ہم دین کی تبلیغ کریں، سب سے پہلا کام قرآن اور حدیث کی بات ہو، یعنی اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہم تبلیغ میں شامل نہیں کریں گے۔ دوسری شرط، جب تبلیغ کریں گے تو دعوت دین کے لیے نرمی اور محبت ضروری ہے۔ تیسری شرط، اگر ہم دعوت دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر ہمیں خود بعمل ہونا ہوگا۔ اگر ہم ان تین شرائط پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب تبلیغ کریں گے تو سننے والے کے دل میں ہماری بات سرایت کر جائے گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور جس کے دل میں وہ بات سرایت کر گئی، اس نے اس پہ عمل کیا، تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ اب یہ سارے جو پوائنٹس ہیں، اس میں ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ رہ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ اب آپ بتائیں۔ لاسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ بتائیں گے، اگر توجہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اب دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی ایک کی بھی توجہ نہیں۔ ہم نے، چلے میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلا جو پوائنٹ سیکھا، حق اور باطل کے درمیان فرق۔ دوسرا سیکھا اللہ کے ولی کون ہیں۔ نمبر 3، حرام اور حلال کا معیار۔ نمبر 4، دعوت دین کا انداز، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سود، رشوت اور شراب کی حرمت، یہ پوائنٹ تھا۔ اب سود، اس کے بارے میں تو ہم شروع سے ہی 3-4 سیشن جو ہے اس میں ہم نے اس کے بارے میں سیکھا کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی سیدھی علل جو ہے جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب حدیث میں ہمیں اس کی کیا دلیل ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا، بہت ہی یہ وعید والی جو ہے حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی جو سود کھاتا ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث کے الفاظ جانے تھے، سود کھانے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سود کا کھاتا لکھنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا، یہ سارے کیا ہیں؟ ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زنا تو ویسے ہی حرام ہے، زنا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اگر کوئی سود کا گواہ بنتا ہے، سود لکھتا ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سود جیسی لعنت سے ہم نے بچنا ہے۔ اب لائف ایگزامپل، جیسے ایک شخص ہے، انویسٹر ہے، اگر حرام کمائی سے مال کمائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نظر تو دولت آئے گی اسے، لیکن فائدہ نہیں دے گی، بلکہ مزید مشکلات میں ڈال دے گی، اپنی اس کی آخرت جو ہے وہ بھی جو ہے خراب ہوگی۔ اور دیکھنے میں لگتا ہے سود کا پیسہ جو ہے یہ زیادہ آ رہا ہے، یہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سود جو کھاتے ہیں، جب حدیث ہمیں صاف صاف یہ پیغام دے رہی ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً جنگ ہے۔ آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے سے تو ویسے ہی ہمیں منع فرمایا گیا، مسلمان کے بارے میں یہ فرمایا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو پھر یہ جنگ کس سے کری جا رہی ہے؟ کس سے ہم کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سود جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری جنگ ہے، سیدھی جنگ ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سود جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری جنگ ہے، سیدھی جنگ ہے، اور معاش میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اس کو تجاوز نہیں کرنا، اس کو جو ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو جب ہم وہ کام کریں گے تو پھر سزا تو ملے گی، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، رشوت۔ اب ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ رشوت بھی حرام ہے۔ ہم تو اسپیشل، ہمارا کسی سے کوئی کام ہے نا تو ہم اس سے باقاعدہ
کوئی نہ کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، چلو کوئی نہیں، اسے یہ ہمارا یہ کام ہے، یہ نکلوانا ہے نا، تو پھر چلیں کوئی نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، یا کہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، وہ اس سے بات کریں گے تو وہ کچھ لے دے کے نا ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. مطلب کسی نہ کسی طرح ہم نے یہ حل نکالنا ہے. سود کی تو سمجھ آ گئی سب کو؟ سود کی سب کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے رشوت. ہم سمجھتے ہیں نا رشوت جس کو بھی دیں گے رشوت بھی حرام ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نعوذ باللہ من ذالک. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو ہم نے رشوت سے بھی بچنا ہے. اگر ہمارا کہیں کام ہوتا ہے تو ہو اللہ کے حکم سے ہو، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ مدد فرمائیں گے. لیکن اگر ہمیں لگے کہ یہاں رشوت دینے سے ہمارا کام ہوگا تو ہم نے رشوت سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رشوت حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. صرف رشوت دینے والا نہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رشوت دینے والے اور لینے والے پہ دونوں پہ لعنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اب رشوت جو ہے اس کے کئی روپ ہو سکتے ہیں، کئی رنگ ہو سکتے ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہیں جو ہے بڑے لیول پہ ہم نے اپنا کام کروانا ہے اور اس کے بدلے ہم رشوت دیں گے تو وہ رشوت ہوگی. رشوت تو رشوت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں بہکانے کے لیے کہ آپ میرا یہ کام کر دو میں آپ کو یہ دوں گی، مطلب آپ کے اگر ذہن میں یہ ہے کہ آپ انہیں لالچ دے رہی ہیں، رشوت دے رہی ہیں، تو پھر وہ بھی حرام میں شامل ہو جائے گا. تو اگر ہم بچوں کو جب بھی بہکاوے میں لے کے آئیں یا کچھ دینے کے بدلے ان سے کام کرنے کا کہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، یا بچوں کو صاف صاف آپ یہ کہیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کو یہ انعام دوں گی، یہ میں آپ کو انعام دوں گی. انعام دینا، تحفہ دینا وہ اور بات ہے، لیکن جدھر ہمیں یہ پتا ہو کہ سراسر یہ رشوت ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے نا سیاسی معاملات میں یہ کام ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جو رشتے ہیں ان میں ہم نے اسپیشلی یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں رشوت کا لفظ نہ ہو، ہمارے ذہن میں رشوت کا لفظ نہ ہو. کیونکہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص اپنی نیت سے جانچا جاتا ہے. تو ہماری جو نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت کو جان کر ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے رشوت سے بھی بچنا ہے. اب تیسرے پوائنٹ پہ شراب، الکوہل، یہ تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی. اب دیکھیں یہ تو ایک نارمل باتیں ہیں جو ماشاءاللہ ہر مسلمان کو پتا ہوگا، لیکن اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں وہ غور سے سنیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور فال نکالنا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، فال نکالنا ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب شراب کا تو سب کو پتہ ہے حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. فال نکالنا جو یہ آج کل بڑا کام چلا ہوا ہے نا، اچھا جی بتائیں جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو کب تک ہوگی؟ اچھا جی میرا ویزا نہیں لگ رہا، کب تک لگ جائے گا؟ میرے بڑے عرصے سے میں بیمار ہوں، یہ میں شفا یاب کب ہو جاؤں گی؟ میرے کاغذ نہیں، مطلب پتہ نہیں کیسے کیسے کام جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور آگے وہ بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے. اچھا ہم دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کا جی اس سال میں یہ ہوگا، آپ کا جی فلاں سال میں یہ ہوگا، اتنے سال بعد یہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی عالم الغیب کا علم رکھتے ہیں، نہ کہ کوئی اور. تو دیکھیں نا کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنا خوبصورت پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ شراب، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور فال نکالنا ناپاک اور شیطانی عمل ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کبھی بھی ان کاموں میں نہیں پڑنا. ہم نے نہیں جانا کہ اب میں ادھر کلاس لگا کے بیٹھ جاؤں، چلو آج میں فال نکالتی ہوں. اپنا نام بتائیں، اپنی ماں کا نام بتائیں، اپنے باپ کا نام بتائیں، فلاں کا نام بتائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا جو زندگی میں آگے والا عمل ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. صرف اور صرف غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف ہمیں ان کاموں سے منع فرمایا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ جیسے وہ لوگ جو تعویذوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا حدیث میں منع ہے. حدیث میں منع ہے. تعویذ جو ہے وہ گلے میں نہیں پہننا چاہیے. ہاں آپ دم کر سکتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، معوذتین کے بارے میں بتایا گیا، سورۃ البقرہ کے بارے میں بتایا گیا. تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف تمام کام بتا دیے تو ہم نے پھر یہ شرک کے کاموں کو کیوں ہم نے ترجیح دینی ہے؟ تو کیوں ہم نے ان میں مبتلا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے. اگر آج سے پہلے اس میں کوئی مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ جو ہے وہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے. اور جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں سیکھا تھا ان الشرک لظلم عظیم، نعوذ باللہ من ذالک، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کیا ہے، ظلم ہے جو ہم خود پہ کرتے ہیں. اب لائف ایگزامپل ہے، جیسے ایک شخص ہے تو وہ بالکل یہ کہہ لے کہ وہ ڈرنک ڈرائیور ہے، اس نے شراب پی رکھی ہے تو بالکل وہ ڈرنک ہے. تو وہ کیا ہوگا، نشے میں جب وہ گاڑی چلائے گا تو وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا، دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا. تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اس کے علاوہ سود دیکھ لیں،
وہ جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں جو کریڈٹ کارڈ کی ہم نے لائف ایگزامپل لی تھی، اگر کریڈٹ کارڈ سے آپ لوگ کچھ بائی کرتے ہیں تو وہ مطلب اتنا اس پہ جو ہے سود ڈال دیتے ہیں کہ اصل رقم آپ کی دی ہی نہیں جاتی، اور سود پہ جو ہے اتنی زیادہ اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے، وہ کام ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو ہمارے اسلام نے جس کام سے ہمیں منع فرمایا ہے، جو کام ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح رشوت کو لے لیں کہ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو پھر اس سے اب کوئی جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو رشوت دے دے گا، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو پھر اس کا تو کام رک جائے گا۔ تو اسی لیے اسلام میں ان کاموں کو منع فرمایا گیا ہے۔ اب یہاں تک بتائیں جتنے بھی پوائنٹس تھے سب کے کانسیپٹ کلیئر ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ کسی اور کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ارم آپ نوٹس بنا رہی ہیں؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے ہاتھ بیزی ہیں، جو خود بیزی ہیں، وہ کوشش کریں کہ جب پریویس سیشن کو ایکسس کریں تو تب آپ نوٹ کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم نے پارہ نمبر 8 میں کون کون سے پوائنٹس کو سمجھا؟ رشوت کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اگر رشوت ہو تو پھر عدل کو، انصاف کو ختم کر دیتی ہے، اور رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ رشوت نہ لینی ہے نہ دینی ہے، دونوں جو ہے برابر کے جو ہے سزاوار ہوں گے، اور ان کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور ایماندار اور دیانتدار رہنا ہی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور رشوت سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دنیاوی نقصان اور آخرت کی بربادی کا سبب بنتی ہے، تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور سود کے بارے میں ہم نے سیکھا، شراب حرام ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور دین کی تبلیغ ہم نے کرنی ہے تو وہ نرمی اور محبت اس کے لیے شرط ہے، زور زبردستی نہیں کریں گے۔ اب جیسے نماز ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آپ پوری نماز پڑھنی ہے تو ہی ثواب ملنا ہے، اگر آپ نے صرف فرائض ہی پڑھنے ہیں تو نماز پڑھو ہی نہ۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اب ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تو ہمارا کام ہے اس کو جب تبلیغ کریں تو اس طرح سے تبلیغ کریں کہ وہ اسی دن اسی وقت اس نماز کا جو ٹائم ہو اس نماز کو وہ فوراً ادا کرے۔ تبلیغ تو یہ ہے نا۔ اب یہ تو تبلیغ نہیں، اب نماز کی آپ تبلیغ کریں اور اتنی سختی سے آپ نے اس کو نماز کے احکامات بتا دیے، وہ تو بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، وہ کہے گا یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں تو نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، چلو ایک ہی دفعہ توبہ کریں گے، کوئی بات نہیں، مر گئے تو آخر میں تو پھر سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ہی دینی ہے نا، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ الٹا نقصان ہوگا ہمارا بھی اور اس کا بھی۔ تو ہم نے جب بھی تبلیغ کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنی ہے، اور اس طرح سے کرنی ہے کہ اس میں محبت اور نرمی شامل ہو، اور اس طرح سے تبلیغ ہو کہ وہ فوراً اس کام پہ عمل شروع کر دے انشاءاللہ۔ اور جو صرف فرض پڑھ لیتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ سنت اور نوافل نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے فرض کم ہو جائیں گے تو جس ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتیں اور نوافل رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ انہیں بھی فرائض کے ترازو میں تول دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے دنیا میں نفلی عبادت کچھ ایکسٹرا عبادت کی ہوگی تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا نا۔ اگر صرف ہمارے فرائض ہی پورے ہوں گے اور ایکسٹرا ہماری کوئی عبادت ہوگی ہی نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، جو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اور سفر جب ہم کرتے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ کچھ ایکسٹرا پاس رکھ لیں۔ کیوں؟ سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے، یوم حساب ہے، یوم دین ہے، یوم قیامت ہے، اور اس پہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو جب ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، تو جب ہمیں پتہ ہے ہمارا حساب ہوگا تو حساب کے لیے پاس لے کے کیا جانا ہے؟ کتنے ہم بے وقوف ہیں نا، کتنے ہم انجان ہیں، جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں ہمارا حساب ہونا ہے، اور حساب جب ہونا ہے ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہیں۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، جیسے کہ آپ کا یہ دورہ قرآن ہی لے لیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دورہ قرآن جیسے ہی آپ کے سیشنز جو ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کی ایک زوم کلاس ہوگی جو فالو اپ کلاس ہوگی، اس میں سارے فیس ٹو فیس اس کلاس میں شامل ہوں گے، اور وہاں جو ہے کوسچن آنسرز جو ہیں اس کا سیشن ہوگا۔ تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ اسٹوڈنٹس، وہ طالبات اس میں شامل ہوں گی جن کی تیاری ہوگی، جن کی تیاری نہیں ہوگی وہ شامل ہی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کلاس میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فالو اپ کلاس ہے، جب اس میں کوسچن آنسرز جو ہیں ہمارے پاس کوسچن تو ہوں گے، اگر ہم سے کوسچن کیا گیا آنسر نہ ہوا تو ہمارے جانے کا کیا فائدہ؟ یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو جب آخرت میں ہمیں پتہ ہے یوم حساب ہے، یوم دین ہے، ہمارا حساب ہوگا، تو پھر تیاری کب کرنی ہے؟ اس امتحان کی تیاری کب کرنی ہے؟ ابھی کرنی ہے، اسی دنیا میں کرنی ہے۔ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اسی زندگی میں ہم نے کرنی ہے، اور کچھ زیادہ نہ کریں، صرف نماز پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن اچھے سے سیکھ لیں۔ ہم دنیا کے لیے اب دیکھیں، اب عید ہے نا، شاپنگ ابھی سے ہم نے سٹارٹ کر دی ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی بچوں کو بھی مہنگے سے مہنگا ڈریس لے کے دیں، اور جو بھی میچنگ شوز، کچھ بھی ایسیسریز جو بھی بچوں کو چاہیے، اور وہ ہم بچوں کو لے کے دیں، خود بھی لیں، بچوں کو لے کے دیں، اور اپنے عزیز و اقارب جو ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں بھی ہم تحفے تحائف دیں، سوچتے ہیں نا ہم۔ لیکن جو اصل کام ہے دین سیکھنا،
یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے. اگر ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے یہ انسٹرکشن بک ہے, قرآن ہے, تو یہ ہمارا حق ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اب بچوں کو مہنگے مہنگے گیجٹ تو ہم لوگ لے دیتے ہیں, لیکن جو کام دین سکھانے سے انہیں آئے گا, جو فائدہ آئے گا, کیا ہوگا, بچوں کو نماز کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا, نماز کیوں پڑھنی ہے, کس لیے پڑھنی ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. یقین مانیے ہمارے پاس اس عمر کے بچے آتے ہیں, 14 15 سال کے بچے, اور انہیں نماز نہیں آتی. اس میں کوئی, میں نعوذ باللہ من ذالک, میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کر رہی, صرف سمجھانے کی نیت سے کر رہی ہوں کہ اگر تو سورس نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر سورسز ہیں, اگر ہم صاحب استطاعت ہیں, بچوں کو مہنگے مہنگے گیجٹ لے کے دے سکتے ہیں, طرح طرح کی ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں, مہنگے سے مہنگا انہیں برانڈیڈ جو ہے ڈریس لے کے دے سکتے ہیں, شوز لے کے دے سکتے ہیں, کچھ بھی ان کی ضرورت ہے زندگی. ماں کی کوشش ہوتی ہے بچے کو اچھے سے اچھی چیز لے کے دیں, بچے کو ایسے کپڑے پہنائیں, ایسے جوتے پہنائیں, ایسے تیار کریں, کہیں بھی میرا بچہ جائے تو وہ بالکل الگ نظر آئے. مطلب ماں کہتی ہے میرا بچہ سب سے پیارا لگے. تو جب ہم اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر کس نے کرنی ہے. اب ہماری تو ہمارے ماں باپ نے اصلاح کر دی. اب آپ میں سے بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی, بھائی ہوں گے, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ہمیں مسجد میں صبح صبح, ابھی روشنی بھی نہیں جو ہے ہوتی تھی, تو امی اٹھاتے تھے اور بھیجتے تھے مسجد میں, جاتے تھے مسجد میں, جا کے لائن سے سارے بیٹھتے تھے, پڑھتے تھے. اسی طرح پھر جب بڑے ہوئے تو پھر جو ہے مطلب ادھر چلے جانے لگے مدارس میں. تو آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو اس طرح کرتے تھے, مسجد میں جاتے تھے, قاعدہ پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, پھر ہمیں بتایا جاتا تھا نماز کے بارے میں. اور کبھی یہاں تو یورپ میں تو ایسے کوئی مر بھی جائے تو وہ بس ہاسپٹل سے سیدھا قبرستان, اور بچے بیچارے بھی گھر میں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, بس ہاسپٹل گئے, ادھر سے ادھر گئے, کوئی جو ہے اس کا تدفین کا یا جو بھی سلسلہ ہے, ہمارے بچوں تک تو اس کی خبر بھی نہیں پہنچتی. اب اگر ایسے کنٹری میں بچے رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کسی کا جنازہ جا رہا ہے, کسی کی جو ہے وہاں کوئی مجلس ہو رہی ہے, کوئی محفل ہو رہی ہے, مسجد میں تراویح پڑھائی جا رہی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے, اور وہاں تو مطلب کوئی اسلامی کنٹریز جو ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ مساجد ہوتی ہیں, مطلب اسلامی ماحول ہوتا ہے, بچے دیکھتے ہیں, کوئی آ رہا ہے سلام کرتا ہے, کوئی جواب دیتا ہے, کوئی عزیز رشتہ دار گھر میں چچا ہے, چچی ہے, یا کوئی دادا دادی, خالہ خالو, چاچو, کوئی بھی ایسے رشتے ہیں, بچے باتوں کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بچوں کو سکھانا ہے, اور سکھانا کیسے ہے, جب خود سیکھنا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے ہم بچوں کی دنیا میں کیئر کرتے ہیں, بچوں کی آخرت کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اگر ہم اپنے دین اسلام کو اپنے بچوں میں ڈیولپ کرتے ہیں. دوسری میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو دین ہے 3 لینگویجز میں ڈیولپ کیا گیا ہے, اردو, عربی اور فارسی. آپ جتنی بھی ڈیٹیل چاہیں گے یہ 3 لینگویجز میں آپ کو مل جائے گی, اردو میں, فارسی میں اور عربک میں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو دین کی کتابوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے تفسیر, وضاحت نہیں ملے گی کسی اور زبان میں جتنی ان 3 زبانوں میں. اب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو اردو میں کلاسز لیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اردو انگلش دونوں میں کلاسز لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صرف انگلش میں کلاسز دیں, ہمارے بچوں کو انگلش آتی ہے, اردو نہیں آتی. تو اب آپ یہ دیکھیں, جب ماں کو اردو آتی ہے, باپ کو اردو آتی ہے, تو پھر ہم اپنے بچوں کو اردو کیوں نہیں سکھاتے. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو زبان ہے, یہ تو آسان کام ہے نا, تو بچوں کو سکھائیں. اگر آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو کوشش کریں انہیں اردو میں بھی کلاسز لینے دیا کریں, تاکہ بچوں کو, اب جب بچے آتے ہیں نا اردو اور انگلش میں کلاس لیتے ہیں, تو انہیں 2 فائدے ہوتے ہیں. مطلب وہ پے کر رہے ہوتے ہیں, ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں قرآن کی کلاس کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ بچے اردو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوگا, وہ 2 in 1 ہو جاتا ہے. بچے جب, اگر آپ بچوں کو علیحدہ سے اردو کی کلاسز دلوائیں گے نا, تو اگر آپ آن لائن جا کے سرچ کریں گے تو آئی تھنک جو منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ 7 پاؤنڈ پر آور لیتے ہیں اردو سکھانے کا, منیمم سب سے چیپ جو پرائز ہے. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اور ہفتے میں جو ہے جب بھی آپ کلاس لے لیں, مطلب 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ کو 7 پاؤنڈس یا 8 پاؤنڈس جو ہے نا پر آور پے کرنا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہاں آپ پے کریں, تو وہی کیوں نہ بچے آپ کے قرآن سیکھیں جس میں اردو اور انگلش دونوں لینگویجز یوز ہوں. تو پھر کیا ہوگا, ہفتے میں کتنے دن بچے آپ کے کلاس لیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے دین اسلام کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کی رہنمائی فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے بچوں کی دین اسلام کے مطابق تربیت کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں, یہ سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور اپنی روزمرہ زندگی جو ہے ان میں ان احکامات کو شامل کریں انشاءاللہ. اب لیسن سے ریلیٹڈ, سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر نو لکھیں. تو پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور دیکھیں ماشاءاللہ پارہ نمبر 8, پتہ بھی نہیں چلا وقت کا, کیسے وقت گزر گیا, اور پہلا عشرہ جو ہے یہ اختتام کو ہے. آمین. بالکل ماشاءاللہ, پہلے والدین کو اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل, اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آپ اس کو اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا, اور یہاں مجھے کسی کا کوئی کوشچن جو ہے وہ نظر نہیں آیا.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुद भी सीखें और जो भी सीखें कोशिश करें कि बच्चों में फ़ौरन उसको डेवलप करें। अब फॉर एग्जांपल माशाल्लाह आज पारा नंबर 8 है और आपको सबसे सबसे बड़ी सहूलत ये दी जा रही है कि रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कोशिश करें सेशंस को, जो प्रीवियस सेशंस हैं उनको एक्सेस करें। कुछ ना कुछ जो भी पॉइंट्स, मैं ये नहीं कहती कि हर्फ ब हर्फ उसको सीखें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर्फ ब हर्फ आप उसको सीखें। जितना भी आपने सीखा है उन्हीं पॉइंट्स को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चों को ज़रूर वो पॉइंट्स बताएं और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान अल्फाज में और बिल्कुल मैंने आपको लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैंने सिखाया है। जो भी हमारा ये दौरा कुरान में जितने भी सेशंस गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आसान अल्फाज में। अगर आप ये कहें ना कि हमने कुछ सीखा नहीं है या हमें समझ नहीं आ रही तो ये गलत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप तवज्जो देंगे तो ज़रूर ज़रूर सीखेंगे। अगर आप सीखते हैं तो अपने बच्चों में इसको डेवलप करें। और ये जो टाइम है, ये जो अभी मैं ज़िंदगी के लम्हात आपको दे रही हूँ, आप मुझे दे रहे हैं, ये बहुत बहुत कीमती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो टाइम अभी आपको दिया जा रहा है, ये अभी आपके साथ हमारी प्यारी सी स्टूडेंट इरम है, सबा हैं, फौजिया हैं, ये इनकी क्लासेस का टाइम होता है। तो इन्होंने ये समझ लें कि अपनी क्लासेस का टाइम जो है आप सबके लिए जो है ये हिबा किया है, तोहफतन जो है अपना टाइम आपको दिया है। इनकी इजाज़त से ही ये क्लास हो रही है। अगर इनकी इजाज़त ना होती तो फिर इस टाइम इन तीनों की क्लास हो रही होती, जो कि मेरी जूम क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं, जो आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, तफसीर की, तर्जुमा की, तजवीद की। तो इनकी इजाज़त से ही आप लोगों को ये सीखने का वक्त मिला और सीखने का मौका मिला। जिनमें से किरम है और फौजिया हैं और सबा हैं और मोमी हैं। और हमारी जो मोमी हैं उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि उनकी वालिदा के लिए रमज़ानुल मुबारक के इस बार बरकत महीने में दिल से दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालिदा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालिदा और जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन की कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मज़ीद लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों को उनका फर्माबरदार बनाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को आपका फर्माबरदार बनाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन का साया आप पे और आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आयात जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इस वक्त को ज़ाया ना होने दें। अगर आपको मौका मिला है तो आप ज़रूर ज़रूर सीखें और उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने की वजह से बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया है। और जैसा आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, आप पूरे यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कहती कि मैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मैं अपनी तारीफ के लिए ये बात कर रही हूँ, जितने आसान अल्फाज में आपको यहाँ मक्की मदनी इस्लामिक सेंटर के तवस्सुत से आपको दौरा कुरान करवाया जा रहा है, पूरे यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लें। इस तरीके से आपको कहीं भी दौरा कुरान नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपने मेरे साथ शेयर करना है, आसान अल्फाज में, लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और बिल्कुल एक दफ़ा अगर आप इस दौरा कुरान में शामिल होते हैं तो मुकम्मल सेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसलिए इससे फ़ायदा हासिल करें। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।